اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات کے متعلق ہماری سیریز چل رہی ہے۔ یہ اس سیریز کا چھٹا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ اگر آپ نے دیگر ایپیسوڈز کو نہیں دیکھا، دیگر ایپیسوڈز کو بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ ناظرین، ہم یہ سن رہے تھے کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے، آپ نے اپنے معجزات دکھائے تو تمام لوگ آپ کو جادوگر کہنے لگے اور کہا کہ ہمارے ماہر جادوگروں سے ان کا مقابلہ کروایا جائے۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم بھی تمہارے مقابلے ایسا ہی جادو لائیں گے، ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ تم، اور یہ مقابلہ صاف میدان میں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔ جشن والے روز ہزاروں کی تعداد میں جادوگر میدان میں جمع کر لیے گئے۔ بادشاہ بھی اپنے مصاحبین کو لیے شاہانہ کر و فر کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان ہو گیا۔ میدان کے چاروں جانب لاکھوں انسانوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، جو حق اور باطل کے اس معرکے کو دیکھنے کے لیے جمع تھا۔ ایک طرف مصر کے چوٹی کے جادوگر اپنی جادوئی سامان کے ساتھ بڑے متکبرانہ انداز میں کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے دو نیک بندے اور نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے بارگاہ الہی میں دعا گو تھے۔ جادوگر بولے، موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیز پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں جادو کے زور سے دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ ذرا اپنا عصا زمین پر پھینکو اور پھر دیکھو۔ چنانچہ لاٹھی کا زمین پر پھینکنا تھا کہ وہ ایک بڑے خوفناک اژدہے میں تبدیل ہو گئی، اور جو کچھ جادوگروں نے بنایا تھا ان سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے، ہم تمام جہان کے مالک پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے لیے یہ سب کچھ بڑا عجیب، نہایت حیرت انگیز اور بہت غمناک تھا۔ وہ جن جادوگروں کے ذریعے فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا، وہ سب نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان بھی لے آئے۔ فرعون نے غضبناک ہو کر کہا، میری اجازت کے بغیر تم لوگ اس شخص پر ایمان لے آئے؟ یقیناً یہ تم سب سے بڑا جادوگر ہے، میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ روایت ہے کہ فرعون نے ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر انہیں سولی پر لٹکا دیا۔ جادوگروں کے ایمان لانے اور انہیں بے دردی سے شہید کرنے کے بعد بھی فرعون کی سرکشی اور بدعمالیاں جاری رہیں۔ مفسرین کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید 20 برس تک مصر میں مقیم رہے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس عرصے میں اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر قوم فرعون راہ راست پر آ جاتی، لیکن وہ پھر بھی تکبر اور شرک میں مبتلا رہے۔ ناظرین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تھا جو آپ کو ہم نے 6 ایپیسوڈ میں بیان کیا۔ اگر یہ ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔